اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حدید آیات نمبر 18 تا 24 میں اہل ایمان کو بشارت کہ اللہ ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ ان لوگوں کی پست حوصلگی پر افسوس جو اس دنیا کی چند روزہ لذتوں پر فریفتہ ہو کر اپنے رب کی مغفرت اور وسیع جنت کو بھول بیٹھے ہیں۔ انسانوں کو ہر حال میں اپنے رب سے راضی اور مطمئن رہنے کی ہدایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ بلا شبہ صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں، ان کے لیے یہ کئی گنا بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہوگا۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر بھی ہے اور ان کا نور بھی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا سو یہی لوگ اہل جہنم ہیں۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ خوب جان لو کہ دنیاوی زندگی محض کھیل تماشا، ظاہری آرائش اور آپس میں فخر اور خود ستائی کرنا، نیز مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرنے کا نام ہے۔ جو شخص ان چیزوں میں مشغول رہا تو اس نے فقط دنیا کی زندگی ہی کی فکر کی، جبکہ نیک اعمال کرنا آخرت کی زندگی کی تیاری ہے۔ كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کسان کو بھلی لگتی ہے، پھر تم اسے پک کر زرد ہوتا دیکھتے ہو، پھر وہ خس و خاشاک کی طرح ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا کی زندگی جو بظاہر بہت بھلی لگتی ہے وہ بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے۔ وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان۔ اور آخرت میں سخت عذاب ہے، یا اللہ کی جانب سے مغفرت اور اس کی رضامندی، کہ جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اس کے لیے عذاب، اور جس نے اپنی زندگی آخرت کی فکر میں گزاری اس کے لیے مغفرت۔ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ اور دنیا کی زندگی تو ایک دھوکہ اور فریب نظر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو شخص دنیاوی زندگی ہی سے لطف اندوز ہوتا رہا اور آخرت کے لیے کچھ نہ کیا تو وہ ایک فریب ہی میں مبتلا رہا۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله۔ تم اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو، اور اسی طرح اس جنت کے لیے بھی کہ جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے، اور ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ بڑا ہی فضل فرمانے والا ہے۔ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير۔ کوئی آفت و مصیبت خواہ زمین پر کہیں آئے یا خود تم پر، اس کی تفصیل ہمارے پاس ان جانوں کے وجود میں آنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، بے شک ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ یہ اس لیے بتا دیا تاکہ جو چیز تمہیں نہ ملے یا تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے اس پر رنجیدہ نہ ہوا کرو، اور جو کچھ وہ تمہیں عطا فرما دے اس پر بیجا غرور نہ کیا کرو۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل۔ اور اللہ تکبر کرنے والے اور بیجا فخر کرنے والے ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں۔ ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ تو جو شخص اس نصیحت سے روگردانی کرے گا تو وہ جان لے کہ بے شک اللہ تو سب سے بے نیاز ہے اور صرف وہی قابل حمد و ثنا ہے۔